جولائی 1187 فلسطین کی جلتی ہوئی ریت اور آگ برساتا سورج، ایک طرف یورپ کے طاقتور ترین صلیبی نائٹس تھے اور دوسری طرف تاریخ کا وہ عظیم جرنیل جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج سے 800 سال پہلے حطین کی پہاڑیوں پر ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے نہ صرف بیت المقدس کی تقدیر بدل دی بلکہ صلیبیوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ کہانی ہے پیاس کی، یہ کہانی ہے حکمت عملی کی، اور یہ کہانی ہے اس فاتح کی جس نے قبلہ اول کے راستے کھول دیے۔ اس وقت بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، لیکن ان کے اندرونی حالات انتشار کا شکار تھے۔ بادشاہ ہنری کے بعد لارڈ گائے تخت پر بیٹھا جو ایک کمزور حکمران تھا، لیکن اس جنگ کی اصل وجہ بنا رینالڈ آف شیٹلیون۔ یہ ایک ظالم اور لٹیرا سردار تھا جس نے امن معاہدے کے باوجود مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا اور مکے پر حملے کی دھمکی دی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو انہوں نے قسم کھائی، میں اپنے ہاتھوں سے اس ظالم کا سر قلم کروں گا۔ سلطان نے جہاد کا اعلان کیا اور پورے عالم اسلام سے مجاہدین ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ذہین جنگی ماہر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صلیبیوں کو ان کے قلعوں سے باہر نکالنا ضروری ہے۔ انہوں نے تبریہ کا محاصرہ کر لیا۔ صلیبی فوج انتشار کا شکار تھی۔ ان کے سمجھدار سرداروں نے مشورہ دیا کہ اس تپتی دھوپ میں سفر نہ کریں، لیکن شیٹلیون اور دوسرے انتہا پسندوں نے بادشاہ کو اکسایا۔ آخرکار 20,000 سے زائد کا صلیبی لشکر اپنی بھاری بھرکم ڈھالوں اور لوہے کے لباس کے ساتھ نکل کھڑا ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے صلیبیوں کو پانی کے چشموں سے دور رکھا۔ جیسے جیسے وہ حطین کی پہاڑیوں کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان کے تیر اندازوں نے ان کا گھیرا تنگ کر دیا۔ 4 جولائی کی صبح حطین کی پہاڑیوں پر دھواں چھایا ہوا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ خشک گھاس کو آگ لگا دی جائے۔ اب صلیبیوں کے سامنے 2 دشمن تھے، ایک طرف سلطان کی فوج اور دوسری طرف دم گھوٹنے والی گرمی اور پیاس۔ صلیبی نائٹس بار بار سلطان کے مرکز پہ حملہ کرتے، لیکن مسلمانوں کے عزم کے سامنے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ جب صلیبیوں کا مقدس نشان صلیب عظیم گرا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ بادشاہ گائے اور شیٹلیون گرفتار کر لیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج کو شکست دے دی تھی۔ میدان جنگ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ جنگ کے بعد سلطان کے خیمے میں ایک تاریخی منظر پیش آیا۔ سلطان نے بادشاہ گائے کو ٹھنڈے پانی کا پیالہ دیا۔ یہ عرب روایت میں جان بخشی کی علامت تھی، لیکن جب وہ پیالہ شیٹلیون کی طرف بڑھا تو سلطان نے اسے روک دیا۔ سلطان نے اپنا وعدہ پورا کیا، شیٹلیون کو اس کے جرائم کی سزا دی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ باقی تمام قیدیوں اور عام عیسائیوں کے ساتھ سلطان نے وہ حسن سلوک پیش کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح جنرل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم جنگجو اور مثالی قائد تھے۔ وہ میدان جنگ میں فولادی عزم رکھتے تھے۔ حکمت عملی، صبر اور صحیح وقت پر فیصلہ کرنا ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ دشمن کی تعداد زیادہ ہو یا حالات انتہائی سخت، صلاح الدین کبھی بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے جنگ حطین میں ثابت کیا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، ذہن سے جیتی جاتی ہے۔ ایک قائد کے طور پر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لیا۔ ان سے پہلے خود تکلیف برداشت کرتے اور کبھی ظلم یا انتقام کی اجازت نہیں دیتے۔ فتح کے بعد بھی ان کا کردار بلند رہا، قیدیوں کے ساتھ رحم، عوام کے ساتھ انصاف اور دشمن کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے تاریخ انہیں صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک اصولی لیڈر کے طور پہ یاد رکھتی ہے، وہ شخص جس نے طاقت کے ساتھ کردار کو بھی فتح کا حصہ بنایا۔ مارکہ حطین نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی۔ اس فتح کے محض 3 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 88 سال بعد وہاں دوبارہ اذان گونجی۔ حطین کی جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ایمان، صبر اور بہترین حکمت عملی سے حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی حطین کی پہاڑیاں اس عظیم داستان کی گواہ ہیں۔ یہ ہے نالج اینڈ نور، جہاں ایمان اور حکمت ایک ساتھ ملتے ہیں۔